مختلف تھی۔ دونوں چپ چپ ایسے لیٹے رہے جیسے انہیں شہر کے بھوت نے نکل لیا ہو۔ شام کو نوری نے چولہا سنبھالا اور وہ ساتھ کی دکان سے کچھ ضروری سامان لایا ہی تھا کہ چاچا آ گیا۔ چاچے نے اسے بتایا کہ وہ شہر میں بنے ایک نئے پارک جس کا نام قائد اعظم پارک تھا، وہاں کا گیٹ کیپر ہوگا۔ تنخواہ کے ساتھ وردی بھی ملے گی، ہر جمعے کی چھٹی ہوا کرے گی، اس کے علاوہ چھٹی کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک چھٹی کرنے سے گورنمنٹ کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سوموار کو 4 بجے پہنچ جانا۔ مشین کی طرح یہ تفصیل بتا کر اور وردی اس کے حوالے کر کے چاچا پھر اسی تیزی سے کھولی سے نکل گیا جس تیزی سے آیا تھا۔ سوموار کو وہ دوپہر 3 بجے ہی بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ یہ کوئی مکان نہیں تھا، مل نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا میدان تھا۔ چاروں طرف دیوار، ایک بہت بڑا آہنی گیٹ اور سامنے قائد اعظم کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ ٹھیکیدار نے شمسو سے چاچے کی چٹھی لی اور اس کو کام سمجھا دیا۔ اس نے ہر گاڑی کو پرچی پھاڑ کر دینی تھی، پیسے وصول کرنے تھے اور شام کو بقایا پرچیاں اور سکے ٹھیکیدار کے حوالے کرنے تھے۔ ٹھیکیدار نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ ہر گاڑی کو پرچی دینے سے پہلے السلام علیکم جناب ضرور کہنا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، صاحب لوگوں کو سلام پڑھتے رہیں تو وہ خوش رہتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ٹھیکیدار نے کرختگی سے پوچھا۔ السلام علیکم جناب، اس نے دھیرے سے کہا۔ نئی نکور وردی میں ملبوس شمسو نے 4 بجے اپنی جگہ سنبھال لی۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور سب سے پہلے دل میں دھیرے سے قائد اعظم کی تصویر کو سلام کیا۔ دھڑکتے دل سے پہلی گاڑی کو پرچی دی اور بڑے جذبے سے السلام علیکم جناب کہا۔ گاڑی میں سے ایک ہاتھ نکلا اور ایک سکہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ گاڑی سے نکلے ہاتھ نے جیسے پرچی کو شیشے کے اندر ہڑپ کر لیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اتنے میں دوسری گاڑی اس تک پہنچ چکی تھی۔ ایک بار پھر اس نے پرچی پھاڑی، سکہ وصول کیا اور زور سے السلام علیکم جناب کہا۔ تیسری گاڑی میں بیٹھے صاحب کو جب اس نے سلام کیا تو ایک آواز آئی، نئے آئے ہو؟ وہ ایسے گھبرایا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اتنے میں ٹھیکیدار بھاگتا ہوا آیا اور اس سے کہنے لگا، سلام کر، یہ چیئرمین صاحب ہیں۔ اس نے پھر السلام علیکم جناب کا پہاڑا دہرایا۔ چیئرمین نے چند لمحے ٹھیکیدار کی خیریت دریافت کی اور آگے بڑھ گیا۔ چیئرمین کے جانے کے بعد گاڑیاں کچھ اس تسلسل سے آئیں کہ وہ پاگل سا ہو گیا۔ کھڑے رہ کر اس کی پنڈلیاں چٹکنے لگیں، پاؤں سوج گئے، مگر گاڑیوں کا طوفان تھمتا ہی نہیں تھا۔ پرچیاں دے دے کر، سکے وصول کر کے اس کی ٹانگوں اور بازوؤں میں کھلیاں پڑ گئیں اور السلام علیکم جناب کہہ کر اس کا تالو خشک ہو گیا۔ گاڑی، پرچی، سکہ کچھ ایسا منتر بنا کہ اس پر جیسے اس کا اثر ہو گیا۔ رات 8 بجے کے بعد گاڑیاں کچھ کم ہوئی، مگر اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ 11 بجے رات جب چھٹی ہوئی تو جانے کیسے وہ تھکن، بھوک اور شدید پیاس کا مارا کھولی میں پہنچا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو نوری بھی سہم گئی۔ اس نے پانی گرم کیا، اس کے پاؤں بھگوئے، مگر اس دوران میں وہ سو چکا تھا۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ نوری کو پیار کیے بغیر ہی سو گیا۔ اس رات سے آج تک 17 سال بیت گئے۔ اس کی زندگی کچھ اس ڈھب پر چلی جیسے مشین کا کوئی پرزہ ہوتا ہے جو ہر شام 4 بجے سٹارٹ ہو کر رات 11 بجے بند ہو جاتا ہے۔ ان 17 سالوں میں اس نے چاچے غلام محمد کی ہر بات پر عمل کیا، کبھی چھٹی نہیں کی، کبھی دیر سے نہیں آیا، کبھی ایک پیسہ بھی ادھر کا ادھر نہیں کیا، کبھی گورنمنٹ کو نقصان نہیں ہونے دیا۔ اب وہ اس پارک کا ایک ایسا حصہ تھا جس پر کسی کی نظر نہیں ٹھہرتی تھی، مگر پارک پھر بھی اس کے بغیر ادھورا لگتا تھا۔ خدا نے اسے ایک بیٹی دی جو گاؤں والی نوری سے قد نکال چکی تھی۔ بیٹی کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر اب وہ سہم جاتا تھا، راتوں کو ڈر جاتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی وہ رات کو ہڑبڑا کر اٹھتا اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے، السلام علیکم جناب۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر اس طرح چڑھ گئے تھے کہ موقع بے موقع وہ انہیں بول دیتا۔ ایسا بھی ہوا کہ اس نے نوری کو گلے لگا کر کہہ دیا، السلام علیکم جناب۔ نوری پہلے تو اسے مذاق سمجھتی، مگر اب کچھ چڑھنے لگی تھی۔ ایک بار نماز میں اتحیات کے دوران جانے کیسے اس کی زبان پر یہ کلمہ آ گیا اور سرشاری کے عالم میں کتنی دیر تک وہ اس کا ورد کرتا رہا۔ ہوش آیا تو اپنے خدا سے اس طرح معافی مانگی کہ جائے نماز کا کونا تک بھگو دیا۔ السلام علیکم جناب اب اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔
وہ ورد کی طرح دل ہی دل میں اسے دہراتا رہتا اور پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے دھیان کسی اور جانب لگاتا، مگر جانے کہاں سے یہ الفاظ پھر اس کے دل پر وارد ہوتے اور اس کی مشین کا دھرا پھر سے رواں ہو جاتا۔ دن بھر میں وہ صرف ایک بار خلوص دل سے السلام علیکم جناب کہتا، جب پارک پہنچ کر اس کی نظر قائد اعظم کی تصویر پر پڑتی۔ پھر اس کے بعد رات گئے تک پرچی، سکے اور السلام علیکم جناب کا اس طرح دور چلتا کہ زندگی اسی ایک عمل میں قید ہو جاتی۔ پرسوں رات سے نوری کو بخار تھا۔ پہلے بھی ڈاکٹر نے اس کو ٹی بی بتائی تھی، ہسپتال لے جانا تھا۔ تنخواہ اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ تھی، مگر چیزیں بھی بہت مہنگی ہو گئی تھیں۔ جمعے کے دن وہ نوری کو سرکاری ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ نوری کو داخل کروا دے، مگر ہسپتال میں جگہ نہیں ہے۔ اس نے سارے ہسپتال کے ڈاکٹروں کو اس بے طرح السلام علیکم جناب کہا کہ شام تک نوری کا داخلہ ہو گیا۔ وہ ساری رات نوری کے سرہانے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر نرسیں نوری کو تشویش سے دیکھتے اور چلے جاتے۔ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ دوا دارو میں لگا دیا، مگر نوری کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ 7 دن تک پاک نہیں گیا، بس نوری کی خدمت کرتا رہا، ہر آنے جانے والے کو السلام علیکم جناب کہتا۔ نوری سو جاتی تو دوسرے وارڈوں میں جا کر مریضوں کو، ان کے رشتہ داروں، نرسوں اور ڈاکٹروں کو السلام علیکم جناب کہتا رہتا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی نشہ پورا کر رہا ہے۔ 7 دن کے بعد جب اس کے پاس 100 کا آخری نوٹ رہ گیا تو اس نے میڈیکل سٹور پر اسے دینے سے پہلے اس پر بنی قائد اعظم کی تصویر کو سلام کیا اور دوائی لے کر وارڈ میں نوری کے پاس آ گیا۔ آج تنخواہ ملنے کا دن تھا۔ نوری کی دوائیاں بیٹی کے حوالے کر کے وہ بغیر وردی کے ہی پارک کی طرف چل پڑا۔ گیٹ پر پہنچا تو اس نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا نئی وردی پہنے پرچیاں دے رہا تھا، سکے وصول کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے نئے گیٹ کیپر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نئی نوکری کا تقاضا سمجھتے ہوئے پیدل شمسو کو بھی السلام علیکم جناب کہہ دیا۔ جانے کیسے شمسو نے جیب سے ایک سکہ نکال کر نئے لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا اور خود پارک سے جانے لگا۔ جانے سے پہلے اس نے بھیگی آنکھوں سے ایک بار قائد اعظم کی تصویر کی طرف دیکھا۔ 17 سال میں یہ پہلا موقع تھا جب اس نے تصویر کو دیکھ کر السلام علیکم جناب نہیں کہا۔